بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گیم آن ہو چکی ہے اور اب سب کی نظریں جہانگیر ترین پر اگلی موو کیا کھیلنے والے ہیں۔ آج شاید انہوں نے اپنے سارے پتے شو کر دیے ہیں۔ ان کے گھر ڈنر کے اوپر 3 درجن سے زائد اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی نے ان سے ملاقات کی، ان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا، جس میں صوبائی وزراء بھی شامل تھے، ایم این ایز بھی شامل تھے، ایم پی ایس بھی شامل تھے۔ صوبائی وزراء میں ملک نعمان لنگڑیال، اجمل چیمہ اور عبدالحی دستی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر ہیں، اور امیر محمد خان، رفاقت گیلانی، اور ممبران قومی اسمبلی میں جاوید اقبال وڑائچ، راجہ ریاض، سمیع الحسن گیلانی، ریاض مزاری، خواجہ شیراز، غلام احمد لالی، غلام بی بی بھروانہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس اجلاس کی لمحہ بلمحہ رپورٹ وزیر اعظم عمران خان بھی لیتے رہے۔ بہت سارے لوگوں نے تقریریں بھی کی۔ ان تقریروں میں سب کا یہ کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم اس زیادتی کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سب مل کر وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ اور کچھ غیر منتخب مشیران، بہت سارے لوگوں نے نام بھی لیے، جس میں اعظم خان اور کچھ دیگر غیر منتخب مشیران، شہزاد اکبر صاحب اور کچھ منتخب لوگ بھی شامل ہیں، ان کا بھی نام لے لے کر تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ یہ لوگ ہیں جو عمران خان اور جہانگیر ترین میں دوریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج یہ جو ڈنر پر ان لوگوں کو انوائٹ کرنے کا مقصد اور جو پیغام تھا، اب 2 طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں اور 2 طرح کے پہلو آج کی اس ملاقات یا آج کے اس عشائیے سے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہانگیر ترین واضح طور پر پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ میرے اوپر ہاتھ ہولہ رکھیں اور میرے خلاف جو مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو آپ کسی طرح مجھے ریلیف دیں یا کسی طرح میرے ساتھ نرمی برتیں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کا مزاج دیکھتے ہوئے، ان کا پرانا ریکارڈ دیکھتے ہوئے یہ کہنا یا شاید یہ سوچ رکھنا ناممکن نظر آتا ہے۔ اور آج کے اس عشائیے کے بعد اور آج کے اس کارڈ کھیلنے کے بعد شاید دوریاں مزید بڑھ گئی ہیں، اور عمران خان کے دل میں جو گرا تھی وہ آج نظر بھی آئی ہے لاہور میں، جو انہوں نے میڈیا ٹاک میں کچھ باتیں کی۔ واضح طور پر کہا کہ قانون کی بالادستی اور قانون کا نفاذ سب کے لیے ہوگا، چاہے کوئی میرا قریبی بندہ ہو، چاہے کوئی وہ میرے دائیں بائیں سے ہو، اور یہ مافیا میں موجود کچھ لوگ ہیں جو قانون کا نفاذ نہیں چاہتے۔ اب دوسرا پہلو اس کا یہ بنتا ہے یا یہ سمجھا جا سکتا ہے، یہ باتیں بھی صحافتی حلقوں میں چل رہی ہیں کہ جہانگیر ترین آج کے اس عشائیے سے اپنی وفاداریوں کا یقین دلانا چاہتے تھے اور دلانا چاہتے ہیں، کیونکہ گزشتہ کچھ دنوں میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے رابطے کیے جا رہے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ، اور ان کو آفرز دی جا رہی ہیں کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ کر اپنے اتحادیوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ ہماری پارٹی جوائن کر لیں، آپ کے ساتھ مل کر ہم وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن جہانگیر ترین، یہ صحافتی حلقوں میں بات چل رہی ہے اور آج کی اس ملاقات سے یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ اپنی وفاداری کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں، میرے پاس تو اتنی بڑی بڑی آفرز ہیں اور میرے پاس تو میرے جو اتحادی اور میرے ساتھی اور میرے دوست ہیں وہ بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، وہ ہر گھڑی میں، ہر مشکل وقت میں، ہر قدم پر وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ لیکن اس پورے معاملے کا اور اس پورے کیس کی جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے اور جو ایف آئی اے اور دیگر چیزوں سے معلوم ہوا ہے، جو ڈاکومنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، جہانگیر ترین کے خلاف بڑے تگڑے ثبوت ہاتھ آ چکے ہیں۔ ویسے تو ان کا پرانا ریکارڈ بڑا صاف شفاف رہا، آج تک ان کی کسی شوگر مل نے کسانوں کے گنے کے واجبات نہیں روکے، پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شخص ہے۔
جہانگیر ترین پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، اور آج کے عشائیے میں انہوں نے گلہ بھی کیا کہ 10 سال تک میں اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی، میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، میں نے ہر ممکن طور پر پارٹی کا ساتھ دیا، عمران خان کے ساتھ وفادار رہا، خون پسینہ بہایا، میں نے اپنا پارٹی کے لیے مال بھی خرچ کیا، اور میری صحت بھی ناساز تھی، کینسر کا مرض ہے، آپ کو معلوم ہے جہانگیر ترین کو، اس کے باوجود میں دن رات ایک کی اور پارٹی کو آج اس بلندی تک، اقتدار تک پہنچانے والا جہانگیر ترین ہے۔ یہ آج کے عشائیے میں ان کا کہنا تھا۔ لیکن جو منی لانڈرنگ کے، انڈر انوائسنگ کے، سٹے کے اور ٹیکس چوری کے جو ثبوت ایف آئی اے کے ہاتھ لگے ہیں اس شوگر انکوائری اسکینڈل میں، وہ ثبوت اتنے تکڑے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو دستاویزات دیکھی ہے، یا وزیر اعظم عمران خان کو جو چیزیں دکھائی گئی ہیں، وہ بڑی جہانگیر ترین کے لیے الارمنگ ہے، اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ اب ان کا بچنا بے حد مشکل ہے۔ اور ڈیفینیٹلی آج جتنے لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے تھے، جتنے لوگ آج ان کے عشائیے میں تھے، جو باتیں ہوئیں، کسی جگہ بھی کسی بھی شخص نے، کسی بھی عوامی نمائندے نے یہ بات نہیں کی کہ پنجاب میں گورننس کا نظام خراب ہے، پنجاب میں، پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، ہماری شوگر ملیں ہیں، چینی کا ریٹ بہت اوپر چلا گیا، ہم والنٹیریلی عمران خان سے وفاداری کا یقین دلانے کے لیے یا پارٹی کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کرنے کے لیے چلیں جی ہم سستی چینی دینے کا اعلان کر دیں، ہم عوام کو ریلیف دینے کا اعلان کر دیں، ہم یہ جو بغاوت کر رہے ہیں یہ بغاوت ہماری اس مقصد کے لیے ہو کہ پنجاب میں گورننس بہتر کی جائے، ورنہ سب مل کر ہم دباؤ ڈالیں گے۔ یہ سارے کے سارے چٹی دلال، یہ سارے کے سارے زمیندار، یہ سارے کے سارے مافیا، یہ سارے کے سارے نام نہاد شرفا بدماشیا کس لیے اکٹھے ہوئے؟ اپنے جیسے دوسرے مافیا کو بچانے کے لیے کہ جی جہانگیر ترین کے ساری چوریاں، جہانگیر ترین کا سٹا، جہانگیر ترین کی منی لانڈرنگ، جہانگیر ترین کے ساری 2 نمبریاں پکڑی گئی ہیں۔ اگر جہانگیر ترین پکڑا گیا تو خسرو بختیار کی گردن بھی ناپی جائے گی، جہانگیر ترین پکڑا گیا تو آصف زرداری کی شوگر ملوں پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا، جہانگیر ترین پکڑا گیا تو شہباز شریف اور شریف خاندان کی شوگر ملوں پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا۔ یہ سب کے سب کس کے خلاف اکٹھے ہوئے؟ یہ عمران خان کے خلاف اکٹھے نہیں ہوئے، آج یہ عوام کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، یہ عام آدمی کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور عام آدمی سے بات یاد آ گئی، NA-75 ڈسکا کا الیکشن چند گھنٹے باقی ہیں پولنگ میں، اور اس وقت جو صورتحال ہے، جو فروری میں الیکشن ہوا تھا، خون خرابہ، فائرنگ اور دھند کی وجہ سے کچھ پریزائڈنگ افسران غائب ہوئے، نتیجے بدلے گئے، اور سارا جو معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا، الیکشن کمیشن نے پورا الیکشن کالعدم قرار دے دیا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اب پچھلے الیکشن میں اور کل کی پولنگ میں فرق یہ ہے کہ پچھلا الیکشن پنجاب پولیس کی مدد سے کروانے کی کوشش کی گئی، یہ ہماری مسلح افواج کے خلاف ایک یہ بڑا نریٹو نون لیگ نے بلڈ کر دیا ہوا ہے کہ دھاندلی کرنے میں اور الیکشن چرانے میں فوج کا کردار ہے، اور حکومت بھی دباؤ میں آ گئی، الیکشن کمیشن بھی دباؤ میں آ گیا، اور اس غلطی کا خمیازہ سب نے بھگت لیا کہ جس طرح سیکیورٹی کے حالات تھے، جس طرح سے سرعام بدماشی کی گئی، غنڈہ گردی کی گئی، جس طرح سے سرعام لوگوں کو مارا گیا، جس طرح سے لوگوں کو زخمی کیا گیا، 2 لوگوں کی جان گئی، 10 سے زائد لوگ زخمی ہوئے، جس طرح سے پریزائڈنگ افسران کو اغوا کیا گیا۔ اب کل کا الیکشن جو ہے کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، کیونکہ گزشتہ الیکشن میں بھی جو نتائج کالعدم قرار دے دیے گئے تھے، علی اسجد ملی نے 1,06,000 ووٹ غالباً لیے تھے، اور نوشین افتخار جن کے والد کی وفات کے بعد یہ نشست خالی ہوئی تھی، ان کا بھی بڑا سٹرونگ ہولڈ ہے۔ 360 پولنگ سٹیشنوں میں جو قریباً 56 پولنگ سٹیشن ہیں وہ ڈسکا شہر کے ہیں، باقی گرد و نواح کے ہیں۔ ڈسکا شہر کے اندر نون لیگ کا بڑا سخت ہولڈ ہے، اور جو 304 گرد و نواح کے پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا بڑا ہولڈ ہے۔ لیکن آج کی اور گزشتہ چند دنوں کی الیکشن کمپین میں نون لیگ کی مرکزی قیادت مریم نواز، حمزہ شہباز
اور دیگر لوگ نظر نہیں آئے اس طرح سے کام کرتے ہوئے، اس طرح سے جیسے گزشتہ الیکشن میں کمپین کی گئی۔ مریم نواز نے کئی دورے کیے، وہاں بیٹھی رہیں، پوری مرکزی قیادت وہاں پہ اکٹھی تھی، وہ سین دوبارہ نظر نہیں آیا۔ وہ مریم نواز کا نہ ہونا یا اس طرح سے کمپین نہ کرنا ڈیفینیٹلی نون لیگ کو ڈیمیج کرے گا۔ اب چند گھنٹے باقی ہیں، شام تک نتیجہ آ جائے گا، لیکن بہرحال کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا، بڑے کلوز مارجن سے ہار جیت ہوگی، اور انشاءاللہ امن و امان کی صورتحال، چونکہ رینجر بھی موجود ہے، پاک فوج بھی موجود ہے، وہ امن و امان کی صورتحال پرانی تاریخ نہیں دہرائی جائے گی اور دہرائی نہیں بھی جانی چاہیے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔